الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے دہن میں زبان
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا فرمائیں خلاق عالم ہم سب کو ان آیات بینات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ احباب ذی وقار، یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا لفظی ترجمہ سماعت فرما دیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اگر وہ چاہے تو پیدا فرما دیتا ہے عورتوں کو۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اسے مرد بنا دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اس کی تخلیق میں دونوں ہوتے ہیں۔ یزوج زوج سے بنا ہے، اور زوج آپ کو پتہ ہے خاوند اور بیوی کو کہتے ہیں۔ یہاں ترجمہ خاوند بیوی نہیں ہے، یہاں ترجمہ ہے دونوں مکس ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے اندر مرد اور عورت والی دونوں خصوصیات ایک ہی بندے میں کیا کر دیتا ہے، جمع فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اسے عقیم بنا دیتا ہے۔ عقیم کا ترجمہ یہ ہے، نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ دو آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ بڑی مہربانی سر قسطوں میں آنے کے لیے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے کافی گفت و شنید جاری ہے۔ جانتے ہوں گے، آپ بھی اس بات سے واقف ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اس ایکٹ سے واقف بھی ہیں، اور بعض احباب ایسے بھی ہیں جو اس قانون سے واقفیت نہیں رکھتے۔ آج کے اس جمعہ میں اس ایکٹ کی شرعی حیثیت پر کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں گے کہ شرعاً یہ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 کو عرف عام میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا۔ اس کے بعد یہ اس دنوں کی بات ہے، ان دنوں کی جب شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ یہ چند قوانین میں سے ایک تھا جس کے حق میں حکومت اس وقت کی اور اپوزیشن
دونوں نے اتفاق کے رائے سے ووٹ دیا۔ پارلیمنٹ میں اگر 342 افراد کی تعداد ہے تو سوائے 3 لوگوں نے، باقی سب نے اس پر ووٹ، سوائے 3 لوگوں کے۔ ان 3 کا نام مجھے پتہ ہے، پر میں وقت کی نام لینا ویسے بھی صحیح نہیں ہوتا، خصوصیت ہو تو نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ آگے بھی کچھ ایسی باتیں آنے والی ہیں جن کا نام صیغہ راز میں رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ میں نام لیے بغیر آگے چل رہا ہوں۔ اس وقت بھی چند احباب نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی تھی، مگر 339 کہاں اور 3، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، تو ان 3 کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، سو اس لیے بات کسی نے نہیں سنی۔ جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو پردہ اخفاء میں تھے، یعنی چھپے ہوئے تھے، جن کے اوپر پردہ ڈالا گیا۔ آخر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا وجہ ہے تمام اسلام پسند حلقے اس بل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔ میں اسلام پسند حلقوں سے مراد اہل سنت لے رہا ہوں، اہل حدیث لے رہا ہوں، اہل تشیع لے رہا ہوں۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں سارے کے سارے اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ کچھ تو ہے اس کے اندر جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ اس بل کے حوالے سے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ قوانین جتنے بھی بنے ہیں اس ایکٹ میں خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ کیا ہیں؟ اس لیے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اس تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ ہی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں جلدی اس لیے چل رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے ذہن تک میں پہنچا سکوں۔ اگر اس بل کو دیکھا جائے تو اس بل کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین، مسئلہ یہاں بھی نہیں ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق، یہ جو الفاظ ہیں اس میں مسئلہ ہے۔ کسی بھی جنس کا تعلق میڈیکلی ہوتا ہے، مرضی سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں جس لفظ پر اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، اس کے اندر خرابی ہے، اور سب سے بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اپنی مرضی سے اپنا جینڈر تبدیل کروا سکتا ہے، پھر وہ پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں خرابی ہے کہ اپنی مرضی سے، اگر یہاں پر یہ ہوتا نا کہ میڈیکل بورڈ کی مرضی سے، اس کی رائے سے کسی بھی شخص کے جینڈر کا کیا ہوگا، تعین ہوگا، تو کوئی اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر، طبی عملہ جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ مرد رہنے کے قابل ہے یا یہ
عورت رہنے کے قابل ہے تو ہمیں کوئی اعتراض ہمیں اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ یہ جو کہا گیا اپنی مرضی سے، یہ جو لفظ ہے نا، ایک اس پر اعتراض ہے اور دوسرا اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ دو خرابیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب کوئی مرد اٹھے گا اور اعلان کر دے کہ مجھ میں عورت والی حساسیات پیدا ہو چکی ہیں، لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے، لکھا جائے، تو اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے دعوے کے مطابق اس کی تمام دستاویزات یعنی شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا اس کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں اس پر اس کو عورت شو کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی خاتون دعویٰ کرے کہ میں مرد والی حساسیات رکھتی ہوں، تو چونکہ یہاں لکھا ہے اپنی مرضی سے، میڈیکل بورڈ کے پاس تو اس نے جانا نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے وہ کہے جی میں مرد ہوں لہٰذا مجھے مرد کنسیڈر کیا جائے، تو حکومت وقت اور اس کے تمام ادارے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اسے مرد ہی لکھا جائے، اسے مرد ہی پکارا جائے، اسے مرد والے ہی حقوق۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی سماعت فرما لیجئے، جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک، آپ توجہ فرما رہے ہیں نا، کب سے لے کر جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنی میلان طبی اور اندرونی محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر اپنی جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست جمع کرائی وزارت داخلہ میں۔ کتنے افراد؟ 28,723۔ کب سے لے کر؟ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021۔ ان 3 سالوں میں کتنے لوگوں نے درخواست جمع کرائی؟ 723 افراد نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مرد ہیں جن کی تعداد 16,530 ہے۔ کتنے ہیں؟ یہ جو 28,723 افراد نے درخواست دی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ مرد احباب کی ہے، جنہوں نے کہا ہے جی ہمارے اندر عورت والی حساسیات پیدا ہوئی ہیں لہٰذا ہمیں عورت شمار کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد 12,154 ایسی خواتین تھیں جنہوں نے درخواست دی کہ ہمیں مرد سمجھا جائے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کو آپ خواجہ سرا کہتے ہیں، مردوں اور عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ صرف 9 بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا جی ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، غلطی سے ہمیں مردوں کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ اوپر کتنے تھے؟ 16,530 مرد، 12,154 صرف خواتین، اور ان میں سے 9 ایسے درخواستیں موصول ہوئیں وزارت داخلہ کو جن نے کہا کہ ہم دراصل کیا ہیں؟ خواجہ سرا ہیں اور ہمیں مرد لکھا گیا ہے، لہٰذا ہمارا یہ جو مرد والا سٹیٹس ہے اسے ختم کر کے ہمیں خواجہ سرا ہی لکھا جائے۔ آپ کو سمجھ آئی یہ قانون کیا بنا؟ اب مسئلہ اگر خالی درخواست آنے کا ہوتا اور اس پر عمل نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، چونکہ قانون میں ایسا ہے اپنی مرضی سے، تو اپنی مرضی سے کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا جی، اب میں اس بات کی طرف چلتا ہوں، اس میں کیا مسائل کیا ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں تو رب تعالیٰ نے لفظ سے کون سے بنائی ہیں؟ کس سے بنائی ہیں؟ کون سے بنائی ہیں؟ فَیَکُون، وہ ہو گئی۔
یعنی اللہ نے کہا ہو جاؤ تو وہ چیزیں۔ اس کے پس منظر میں جب نظر جاتی ہے تو انسان کی تخلیق کون سے نہیں ہوئی؟ یہ جو انسان ہے اس کی تخلیق لفظ کون سے نہیں ہوئی؟ اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ کے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ہوئی۔ یہ فرق ہے باقی تخلیقات میں اور انسان میں۔ ہر چیز کی تخلیق دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں ساری لفظ کون سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ انسان لفظ کون سے پیدا کہاں سے پیدا ہوا؟ قدرت خداوندی کے دست اقدس سے پیدا ہوا۔ یعنی اسے اللہ نے یہ نہیں کہا تو بن جا، بلکہ خود بنایا، خود تراشا، خود اس کو جیسا چاہا ویسا بنایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ باقی ہر چیز لفظ کون سے بنی ہے اور انسان اللہ کے قدرت والے ہاتھ سے بنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی میرے اندر احساسات ویسے ہیں تو گویا اس نے قدرت خداوندی کے ہاتھ پر اعتراض کیا ہے۔ پہلی خرابی یہ ہے۔ پہلی خرابی یہ ہمارے ہاں عام طور پر مذاق ہوتی ہے نا، اپنی شکل دیکھ، اپنی مذاق میں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں شکل دیکھی تیرا منہ ہے ایسا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی کسی کو ایسا کہتا ہے تو یہ کلمہ کفری آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم عام طور پہ مذاق میں بول جاتے ہیں لفظ اپنا منہ دیکھے، تیری بوتھی ہے، تیری شکل ہے، یا اس طرح کے الفاظ جتنے بھی ہم بولتے ہیں یہ کیا ہیں؟ کلمہ کفریہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتراض اس کے منہ پر نہیں ہوا، اعتراض بنانے والے ہاتھ پر ہوا ہے۔ اعتراض میرے چہرے پر نہیں ہوا، میرے جسم پر نہیں ہوا، بلکہ اعتراض کس پر ہوا ہے؟ جس نے اس جسم کو، بظاہری بات ہے ایک چیز اگر ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں وہ چیز خراب نکل آتی ہے تو جس کمپنی کی ہوتی ہے وہی کمپنی گالیاں جلتی ہے نا جی، یار یہ کمپنی بیکار ہے۔ حالانکہ کمپنی صرف نام ہے، اس کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو کام کرتے ہیں، کام کسی بندے کا ہے، کمپنی صرف ایک نام ہے۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پاس فریج لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کسی نہ کسی کمپنی کے ہیں۔ تو کمپنی خود تو نہیں بناتی، یہ تو ایک نام ہے۔ سامسنگ لے لیجئے، اسی طرح ویوو لے لیجئے، اسی طرح ہائر لے لیجئے، پیل لے لیجئے، ڈیولنس لے لیجئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ صرف نام ہیں۔ اس کے اندر کچھ افراد کام کرتے ہیں جو یہ چیزیں بناتے ہیں۔ تو اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جن بندوں کو رکھا گیا ہے اسی کمپنی نے رکھا ہے نا، میں نے تو نہیں رکھا۔ ہم جو اعتراض کرتے ہیں کس پر کرتے ہیں؟ کمپنی پر کرتے ہیں۔ وجہ کہ بھائی تمہاری پروڈکشن ہے، تم نے اس کو مارکیٹ میں بھیجا ہے، اگر یہ خراب ہے تو ذمہ دار بھی تم ہو۔ پہلے چیک کر لیتے، اپنے بندوں کے کام پر نظر رکھو، اس کا چیک اینڈ بیلنس صحیح کرو۔ بہرحال تو یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اس طرح کے الفاظ کسی بندے کے بارے میں بولتے ہیں تو علماء نے اسے کیا لکھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بندے پر اعتراض نہیں ہے، بنانے والے کی قدرت پر اعتراض ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ اکبر۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا اللہ نے اسے اپنے دستے کس کو؟ اونچی بولو، جڑے ستے پہنے وہ بھی تھوڑا جاگ جان تاکہ انہوں نے پتہ چلے کہ گل ہو کی رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے کس سے بنایا؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ صاد۔ صاد ہوتی ہے نا، صاد، وہ سورت ہے
اس کی آیت نمبر ہے 75۔ اللہ ارشاد فرماتا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اے ابلیس تو مینوں اے دس جد تینوں کس چیز نے منع کیتا ہے سجدہ کرن تو اس بندے نو جنوں میں اپنے ہتھی بنایا۔ بے یدیہ کے الفاظ ہیں باقاعدہ۔ ابلیس تو مینوں دس تینوں کیڑی چیز نے منع کیتا ہے سجدہ کرن تو اس چیز نو جنوں میں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس چیز کو تو سجدہ کرنے سے رک گیا، باز آ گیا۔ کون سی ایسی چیز تھی جس نے تجھے منع کیا؟ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شیطان کا کیا جواب تھا، میں صرف ایک لفظ بتانا چاہتا تھا، بے یدیہ۔ اسے میں نے اونچی بولو، اسے میں نے یعنی ہم بنے ہیں اللہ کے ہاتھوں سے، ہم بنے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبند ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، جو مرضی کوئی کرتا ہے، بنا کس سے ہے؟ اللہ کے دست قدرت سے۔ ہر وہ چیز جس کو انسان کہا جائے، ایسی ہر چیز کہاں سے تخلیق ہوئی ہے؟ اللہ کی قدرت سے تخلیق ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جب تم بشر بن گئے تو منتشر کر دیا، تمہیں پھیلا دیا زمین میں، ہم نے ایک جگہ پہ نہیں رکھا، سب کو کیا کر دیا؟ زمین پر پھیلا دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر ہماری نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں تخلیق کی۔ کیا کیا؟ تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں تخلیق کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے اندر محبت بھی رکھی، ایک دوسرے کے لیے رحم بھی رکھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ رہا ہوں، یہ آیت مبارکہ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم نے اسے برابر تراش دیا، یعنی حضرت آدم کو ہم نے جو بھی تھا تراش خراش ہم نے اس کی پوری کر دی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ کیا پھونکی؟ اپنی روح۔ یہ روح ہی کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو روح ہے یہ ہماری نہیں، یہ ہماری۔ اسی لیے میں نے آپ احباب کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ شہید جو ہوتا ہے نا وہ جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ جو مرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جسم مرتا ہے، روح وہاں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں نا، یہ فرشتہ جو آتا ہے ہمارے پاس وہ کیا کرنے آتا ہے؟ روح لینے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سونیا جدوں پوچھن نا تواڈے کولوں کہ روح کیڑی چیز ہے تے تسی کہہ دینا انہو من امر ربی، روح اللہ دا حکم ہے، روح اللہ دا حکم ہے تے اللہ جدوں چاہے انہوں حکم دے وے اپنے کول تے جدوں چاہے حکم دے وے دے وچ وڑ جا۔ جی حکم خدا ہے نا جی وہ۔ تو مرتا
जिस्म है, रूह क्यों नहीं मरती? इसलिए कि रूह है ही हमारी नहीं, ये अल्लाह की रूह है। क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है रूह ही है मेरी है, ये जो रूह है ये क्या है? मेरी है। अच्छा, एक और आयत है सूरत इन्फितार की 7 नंबर आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, तुम्हें तराशा खराशा, फ़अदलक, और बराबर कर दिया। इसका मतलब उलमा ने लिखा है कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। फ़अदलक का जो तर्जमा किया है किससे बना है? अदल, अदल से बना है। अदल का माना होता है दो तराजू जब बराबर आ जाएं तो उसे अदल कहते हैं। तराजू देखें ना, 2 पलड़े होते हैं उसके, वो जब बराबर खड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? अदल कहते हैं। कोई भी एक जानिब झुका हुआ ना हो, बिल्कुल ऐन बराबर जब आते हैं तो उसे अदल कहते हैं। अल्लाह फरमाता है हमने जब तुम्हें संवारा, सजाया, बनाया, बराबर कर दिया, कोई कमी नहीं है, किसी पास से हमने नहीं छोड़ी, किसी जगह पर हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, ऊंची बोलो, नहीं छोड़ी। हुण जब अल्लाह ने कमी छोड़ी नहीं फिर कोई कहे जनाब साढ़े अंदर कमी है, इनू दूर किया जाए, तो वो एक अद्धा बंदा होवे तो फिर भी है की है जनाब? अल्लाह अकबर। अच्छा जी, हुण इहदे विच खराबतें की ने? पहली खराबी तकसीम इलाही पर अदम रज़ामंदी। इस एक्ट की पहली खराबी क्या है? अल्लाह ने जो तकसीम कर दी है उस पर बंदे कह रहे हैं हम राज़ी, यानी बंदा कह रहा है मैं अपने रब की तकसीम पर राज़ी नहीं हूँ। ठीक है जी, पहली रज़ामंदी। हालांकि अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़अदलक, हमने हर एक को बराबर बराबर बना दिया, कहीं कोई कमी किसी में हमने नहीं छोड़ी। ये बात ज़हन नशीं रहे। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि हम देखते हैं बसा औक़ात बच्चे गूंगे पैदा होते हैं, बसा औक़ात बच्चे बहरे पैदा होते हैं, बसा औक़ात बच्चे नाबीना पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पर ऐसा होता है ना। बसा औक़ात बच्चे लंगड़े पैदा होते हैं, तो हमें उनमें क्या नज़र आती है? हमें नज़र आती है। ये बात ज़हन नशीं रहे, उस तख्लीक में कमी नहीं है। इसके जवाब में उलमा ने बेशुमार बातें की हैं। सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है, अल्लाह ने जिसे एक चीज़ नहीं दी ना उसमें हिकमत खुदाबंदी जो है वो है, उस तक तो हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन ये बात भी आपने कभी नोट की हो, जब एक चीज़ कम होती है तो कोई ना कोई चीज़ उसमें ज़्यादा भी होती है, कोई ना कोई चीज़ उसमें ज़्यादा भी होती है। साड़ी सराइकी कहते ने लूले लंगड़े दी एक रग फालतू होंगी। जितने भी लंगड़े होते हैं ना वो कहते हैं जनाब यदि एक रग फालतू है, क्यों है? वो अपनी हरकतों से पहचाना जा रहा होता है, वो अपनी आदत से पहचाना जा रहा होता है, वो अपने किरदार से पहचाना जा रहा होता है। और इसकी सबसे बड़ी जो उलमाए कराम ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना आया और उसने कहा सोने दुआ करो अल्लाह मैनू अखां दे दे, दुआ करो अल्लाह मैनू आँखें दे देवे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखां चाहिए ने कि जन्नत? अगर तू रब की रज़ा पर राज़ी रह जाए, जैसा उसने तुझे बनाया वैसा तू अपने आप को रखे और खुशी बारज़ा रखे, तो मेरे करीम ने फरमाया अल्लाह तुझे तेरी आँखों के बदले में जन्नत अता फरमाएगा। यानी कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई हिकमत उसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह ने कोई कमी छोड़ दी है। बात समझ आई है? तो ये कमी हमें नज़र आती है, उलमा फरमाते हैं दर हकीकत कमी होती नहीं है। ठीक हो गया जी। दूसरी खराबी ये है कि जिन से मुखालिफ से मुशाबहत लाजिम आती है। अब देखें ना, जिन मर्दों ने ये दरख्वास्त दी कि हमें औरत समझा जाए,
تو ظاہری بات ہے وہ کپڑے بھی عورتوں والے پہنیں گے، اپنی حیت اور وضاقت بھی عورتوں والی رکھیں گے، تو مرد کی مشابہت کس سے آ گئی؟ عورت سے۔ اور اسی طرح جن عورتوں نے کہا ہمیں مرد سمجھا جائے، ان کے بالوں کی کٹنگ بھی مردوں والی، ان کے کپڑے بھی مردوں والے، ان کا اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ بھی مردوں کی طرح سمجھا جائے گا، تو یہاں بھی جن سے مخالف کی مشابہت جن سے مخالف سے لازم آئے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، ایسی مخالفت کرنے والے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی ہے مخنثین من الرجال، ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، والمترجلات من النساء، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اس میں کس نے لعنت فرمائی ہے؟ لعن النبی، کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، اور ایسے عورتوں پر جو کیا کریں؟ مردوں کی۔ یہ دوسری خرابی ہے۔ تیسری، اللہ اکبر، آگے چلیں، چال چلن میں مشابہت اختیار ہوتی ہے، اسی طرح لباس میں مشابہت ہوگی، اسی طرح جناب جو ایسا کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہم جنس پرستی۔ وہ کیا ہے؟ جس مرد نے کہا ہے میں عورت ہوں، اب وہ جب شادی کرے گی تو کسی مرد سے کرے گا، در حقیقت وہ مرد ہی ہے، شادی کرے گا تو مرد سے کرے گا نا، کیونکہ اس نے کہا ہے میں عورت ہوں، مجھے عورت سمجھا جائے، تصور کیا جائے، لکھا جائے، قانوناً مجھے یہ فیسلٹی دی جائے، تو اب وہ جب شادی کرے گا تو کسی مرد کی مرد سے جب ملاقات ہوگی تو یہ حرام عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح عورت جس نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا ہے، کیا لکھوایا ہے؟ مرد لکھوایا ہے، تو وہ جب شادی کرے گی تو کس سے کرے گی؟ عورت سے کرے گی، کیونکہ وہ تو مرد لکھوا چکی ہے اپنے آپ کو، تو عورت عورت سے نکاح میں آ جائے گی۔ بول رہے ہو کہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی عورت نے یہ لکھ کر کہا ہے کہ مجھے کیا بنایا جائے؟ مرد بنایا، حالانکہ وہ ہے عورت۔ جب اس نے شادی کرنی ہے تو کس سے کرے گی؟ عورت سے کرے گی، تو عورت عورت سے شادی کر لے گی، مرد مرد سے شادی کر لے گا، قانون دونوں کو حفاظت فراہم کرے گا، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو کسی عدالت میں چیلنج ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہے؟ چلیں میں آگے چلتا ہوں۔ اس سے ایک اور مسئلہ لازم آتا ہے، جب ایسا ہوگا نا کہ مرد کہے مجھے عورت سمجھا جائے اور عورت کہے مجھے مرد سمجھا جائے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ ہے تقسیم وراثت۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم وراثت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں موجود ہے مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ۔ اب جو مرد عورت بنا ہے اس کا 1 حصہ کٹ جائے گا، ایک کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ اس کے 2 حصے بنتے ہیں، اور جو عورت بنی ہے اس کا ہے 1 اور اسے ملے گے، کیوں؟ کیونکہ وہ مرد بن چکی ہے۔ وہ کیا بن چکی ہے؟ یہ جو تقسیم وراثت ہے یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ میں نے نہیں بنایا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب 2 عورتوں کو جتنا ملے گا اتنا صرف ایک مرد کو ملے گا، گویا اس کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اب جب یہ ایک دوسرے، ایک کہتا ہے میں عورت ہوں مجھے مرد قرار دیا جائے، دوسرا کہتا ہے میں مرد ہوں مجھے
تو مرد کا کم ہو جائے گا، عورت کا بڑھ جائے گا، حالانکہ یہ تقسیم خدا کی ہے، یہ قانون خدا کا ہے جسے تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ قرآن ہے۔ تو اس میں یہ خرابی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے اچھا ایک اور خرابی ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ کوئی تقسیم وراثت کا جو مسئلہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہو جائے گا؟ الٹ پلٹ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا کرنا دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے بندے کو، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، کیونکہ اللہ کی آیت کا انکار ہے، اور آیت کا انکار کفر ہوتا ہے۔ آیت کا انکار کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نسل کشی ہو جائے گی انسان کی، انسانی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ وجہ کیونکہ مرد مرد سے شادی کر چکا اور عورت عورت سے شادی کر چکی، نہ وہاں کچھ پیدا ہونا ہے نہ یہاں کچھ پیدا ہونا ہے، حالانکہ نکاح کا مقصد ہے نسل انسانی کی ترویج۔ نکاح کا کیا مقصد ہے؟ نسل انسانی کی ترویج۔ اللہ نے کسی کو نہیں بخشی یہ صلاحیت، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ایسے بھی مرد عورت ہیں نا جنہوں نے، مرد عورت نے شادی کی مگر اولاد نہیں ہوئی، تو نہ ہونا اولاد کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جناب میں نے نسل انسانی کو ختم کر دیا۔ یہ قدرت خدا بندی ہے، حکمت خدا بندی ہے، پتہ نہیں اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں کیا دینا ہو، میں تو نہیں نہ جانتا، یا پتہ نہیں میرے رب نے مجھے اس کے بدلے میں کیا دے دیا ہو۔ نہیں سمجھے آپ کو؟ بھئی اولاد میری نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے کوئی اور چیز دے دی ہو، مجھے کون سا پتہ ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں نا کہ یہ مجھے میری سکل سے ملی ہے، میری تعلیم سے ملی ہے، میرے ہنر سے ملی ہے، میری محنت سے ملی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ ایسا اگر بات ہنر کی ہوتی تو بے شمار ہنر والے بے روزگار آپ کو نظر آئیں گے، بات تعلیم کی ہو تو بے شمار پڑھے لکھے آپ کو بے روزگار نظر آئیں گے، بات اگر سکلز کی ہو تو بے شمار سکل والے دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ساروں کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی کھا رہا ہے تو اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے جی، کوئی ضرورت سے زائد کھا رہا ہے تو اس کا رزق بھی، کوئی بھوکا بیٹھا ہے تو اس کا رزق بھی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، اللہ نے کسی کا رزق ہمارے ذمہ بھی رکھا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ بات آ گئی ہے تو اب بتانا ضروری ہے۔ اللہ نے کسی کا رزق ہمارے ذمہ بھی، اونچی بولو، پریشان ہو گئے ہو؟ نہیں؟ چلو ہو جاؤ پریشان، تھوڑا اور ہو جاؤ۔ بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود سو پیٹ بھر کے سو جائے، ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہمارا اس پر کیا ہے؟ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور ہمسایہ کیا رہ جائے؟ بھوکا سویا پڑا رہے اور اسے خبر بھی نہ ہو۔ اسے تو ہمسائے کی خبر گیری کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمسائے کی خبر گیری کرنا وہ الگ گل ہے کہ اسی آج کل کرتے بھی نہیں ہیں، جے کر بھی لئیے تو بندہ سوچن لگ جاندہ یار میرے کو دوسری تیسری تو کوئی خیر ہے۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اچھائی کی بات بھی کریں تو اگلا ہم پہ اونچی بولو نا، شک کرنا شروع ہو جاتا ہے، یار خیر ہو گئے
की मंगू है मेरे को, दूसरी तीसरी दफ़ा मैंने कह रहे चाह पी लो, रोटी खा लो, कुछ खाया जे पीता जे कि नहीं पीता। वो बंदा अगला परेशान हो जाता यार मैं आ कह के गलती कर बैठा, हालांकि मैं तो रसूलुल्लाह के फरमान ते अमल कर रहा सी जी। वो बंदा जनाब अच्छा आगे निकल जाएगी बात, नस्ल इंसानी की नस्ल कशी हो जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ सकेगी। ठीक हो गया जी, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये ट्रांसजेंडर एक्ट जिन्होंने पास करना था, जिन्होंने वोट देना था, उन्होंने, हमारी क्या जिम्मेदारी है? आखिरी बातें 2-4 हैं, 2 मिनट में मैं करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि सारे इस एक्ट की संगीनी को समझो। ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है, ऊँची बोलो नहीं है, ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है। हम में से हर बंदे की जिम्मेदारी है कि हम आयात कुरानी पर जहाँ भी खिलाफ काम होता देखें तो मुँह से बोलें, ज़ुबान से बोलें, हाथ से रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं रोक सकते कम अज़ कम दिल में तो बुरा समझ सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से मुस्तनद जो मवाद है वो एक दूसरे से शेयर करें, खामखा रूमर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हकीकत जो है उसको बताएं, खामखा किसी के ऊपर कीचड़ उछालना मकसूद नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, कोई लिखारी है तो अपनी तहरीर में, कोई ख़तीब है तो अपने खिताब में, कोई बाअसर है तो अपने ताल्लुकात के बुनियाद पर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। ठीक हो गया जी, कितनी बातें हो गई? चौथी बात, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हर शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सोशल मीडिया पर ये तो कह सकता है कि हमें ये एक्ट मंजूर नहीं है। एक मैसेज ही लाना है ना कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें ये एक्ट मंजूर नहीं है। तीसरी बात, तीसरी होगी कि चौथी? चलें जेड़ी भी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक उस वक़्त जो थी आज भी वही है। ठीक है। अगर कोई एक आधा बंदा इधर उधर हो भी गया हो तो मुझे नहीं पता, उसके पास अपना लिखा हुआ एक ख़त या एक ईमेल या कोई ऐसा ज़रिया जिससे आप मैसेज वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उन्हें लिखें कि फ़िलफ़ौर इस एक्ट को तब्दील किया जाए। ख़त्म नहीं कहते हम, जिसका जो हक़ है उसे हक़, उसमें मैं खराबी आपको बता चुका हूँ, 2 हैं। पहली क्या, अपनी मर्ज़ी से, ये अपनी मर्ज़ी का लफ्ज़ हटा के मेडिकल बोर्ड का लफ्ज़ अगर डाल दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, ये शिक भी ख़त्म कर दी जाए कि क्यों नहीं हो सकता, तो खुदा दा कानून थोड़ी है जड़ा नहीं चैलेंज हो सकता। अल्लाह का कानून होता तो हम मान लेते भाई किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। ये कानून तुमने बनाया है, क्यों नहीं हो सकता? तुमको खुदा बन बैठे हो तो तुम्हारी बात कहीं गलत ही नहीं हो सकती। ऐसा ये वाली शिक भी क्या कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बल्कि ये लोग खुदा के कानून को चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह उनको जो कर रहे हैं, अल्लाह उनको उनके किए की सज़ा या जज़ा जो भी है वो देगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये है कि सारे इस मसले को समझें कि ये मसला दीन इस्लाम का मसला है और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। ठीक है। सिवाय अल्लाह के बाकी किसी से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने रब से डरते थे, डरते हैं और डरते रहेंगे। ना किसी के बाप से पहले डरे, ना अब डरते हैं, ना डरेंगे, चाहे कोई हमारी जान ही क्यों ना ले जाए। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।